السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قبر کے عذابوں کے بارے میں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بیٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ جو تم میں مبعوث فرمائے گئے تھے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے؟ تو مردہ کہتا ہے میں نے خدائے تعالی کی کتاب کو پڑھا تو ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو خدائے تعالیٰ کی اس قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی خدائے تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، یعنی مومن خدائے تعالیٰ کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اب رہ گیا کافر۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے ہاں یعنی میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر سے کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ آتی ہے اور کافر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ فرشتہ اس گرز سے کافر کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سن سکتے۔ پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالی فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا۔ تو مردہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں جا کر اس حال سے ان کو آگاہ کر دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں سو جیسے دولہا سوتا ہے، جس کو صرف وہی شخص جگا سکتا ہے کہ جو اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہو، تو وہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی کے مثل میں بھی کہتا تھا، خود میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دبا، تو وہ دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو عذاب قبر سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام۔